دعا کی ہے, ہم نے دیش کی محبت اور بھائی چارے کو برقرار رکھنے کی دعا کی ہے, اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اے اللہ اگر کوئی مسلمان ہمارے بھارت کے ایکتا اور اکھنڈتا کو ختم کر رہا تو تو اس کو بھی برباد کر دے. ہم مسلمان کو بھی کہہ رہے ہیں, اس لیے میں نے لفظ جو کہا ہے, جو بھی چاہے وہ کسی ذات کا ہو, کسی دھرم کا ہو, کسی بھی برادری کا ہو, جو بھی ہمارے بھارت کو نقصان پہنچائے, جو بھی ہمارے دیش کو نقصان پہنچائے, جو بھی ہمارے دیش کے ہندو مسلم بھائی چارے کو, ہمارے دیش کے ایکتا اور اکھنڈتا کو ختم کرنا چاہے, ہمارے درمیان نفرتوں کی دیوار پیدا کرنا چاہے, اے اللہ تو اس کو ایسی موت مار, ایسی عبرتناک موت دے, ایسی موت دے کہ بعد میں آنے والی روحیں پیدا ہونے سے پہلے کانپ اٹھیں اور ہماری دیش کی ایکتا اور اکھنڈتا کو ختم کرنے کے لیے 1000 بار سوچیں اور اپنی اماں کے پیٹ میں ہی گھٹ کے مر جائیں, بھارت میں نہ آئیں. یہ میں نے دعا کی ہے دیش کی ایکتا اور اکھنڈتا کی. بہت ہو چکا ہے ڈرامہ, بند ہونا چاہیے. بہت لڑ چکے ہیں ہم, کیا فائدہ ہوا ہے؟ کیا سمجھتے ہیں کہ دلی کے اندر صرف مسلمان مرے ہیں؟ دلی کے اندر ہندو بھائی بھی مرے ہیں. دلی کے اندر وہ بیچارے کانسٹیبل بھی مرا ہے, رتن لال, کس کے لیے مرا ہے؟ اس ہندو کانسٹیبل نے کس کے لیے جان دی ہے؟ وہ کیا ہندو کو بچا رہا تھا, مسلمان کو بچا رہا تھا؟ نہیں, وہ ہمارے دیش بھارت کو بچا رہا تھا, وہ ہمارے ملک کو بچا رہا تھا, وہ ہمارے ملک کی حفاظت میں لگا تھا. جس نے اپنی جان دی ہے, ہم اس کو اس چشمے سے دیکھیں, یہ نہ دیکھیں کہ اس کو کس نے مارا, وہ کس کے لیے آگے بڑھا تھا, کس کی گولی اس کو لگی, وہ آگے بڑھا اور کسی کی گولی لگی. وہ ہندو کو نہیں بچا رہا تھا, وہ مسلمان کو نہیں بچا رہا تھا, وہ اس دیش کو بچا رہا تھا, وہ اس دھرتی کو بچا رہا تھا. جس کو تم ماں کہتے ہو, وہ ماں یہ کیسے قبول کرے گی کہ اس کے اوپر اس کے لال, اس کے بیٹے کا خون اس کے سینے پر ٹپکا جائے, اس کے سینے پر آئے؟ ماں کا کلیجہ تو پھٹ جائے گا, وہ اپنے لال کا, اپنے سپوت کا خون نہیں دیکھ پائے گی. کیوں؟ جس کو تم ماں کہتے ہو اس کے دل کو رلاتے ہو, اس ماں کو ستاتے ہو, اور اس ماں کے سامنے ہی اس کی ماں کے سینے پر تم ایک بھارت کے بیٹے کو لہولہان کر کے اسی زمین, اسی ماں پر ڈال دیتے ہو. یہ ماں کیسے برداشت کر سکتی ہے اپنے لال, اپنے سپوت اور اپنے بیٹے کا بلیدان؟ کیسے برداشت کر سکتی ہے اپنے بیٹے کا خون؟ ہمیں اس چشمے سے دیکھنا چاہیے. میرے پیارے ساتھیوں, یہ بنیادی چیزیں تھیں. یہ نبی اکرم تھے جنہوں نے ہمیشہ دعوت دی ہے, اللہ کی طرف بلایا. اپنی بیٹی کو ہاتھ میں لے رہے تو اللہ, طائف میں مارا گیا, پتھر سر پھٹ گیا, خون پیر پہ گرا, بے ہوش ہو گئے. ہوش آیا, فرشتے کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں, ان دونوں بس پہاڑوں کے بیچ میں آج طائف والوں کو ہم پیس دیتے ہیں, نہ رہے گا بانس, نہ بجے گی بانسری. آپ نے طائف والوں کو بھی دعوت دی تو اللہ کی, اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. نہیں, انہوں نے مجھے مارا, ماننے دو. یہ نہیں مان لائیں گے, کوئی بات نہیں. ان کی پشت میں, ان کی ریڑھ کی ہڈی میں, ان کے نطفے سے پیدا ہونے والی نسلیں میرے اوپر ضرور ایمان لائیں گے, ان کی ہونے والی اولادیں میرے اوپر ضرور ایمان لائیں گے. دیکھ رہے ہیں آپ, 8 دن مسلسل مکے سے مدینہ جانے میں لگے, اونٹ پر, گھوڑوں پر سفر. 8 دن ہجرت کر کے مکے سے مدینہ, 8 دن مسلسل مکے سے مدینہ جانے میں لگے. تھوڑا سستائے پھر چلے, پھر سستائے پھر چلے. 8 دن پہنچے. 8 دن کا سفر معمولی سفر نہیں ہوتا ہے. مولانا جرجیز کی طرح ایئر کنڈیشن اور پلین سے کا زمانہ نہیں تھا کہ آگے اور سفر کر دیا اور تقریر میں کہہ دیا کہ بیمار تھا, طبیعت خراب ہو گئی. 8 دن سفر, مسلسل سفر. مدینہ تھوڑا سا دور رہ گیا, چند کلومیٹر. راستے میں صحابہ نے کہا تھک گئے, آپ نے کہا لیٹ جاؤ. بے زبان مخلوق, اونٹ, بھیڑ, بکریاں بھی پیر پھیلا کے لیٹ گئی. اونٹ کی زبان باہر نکل آئی, گھوڑوں کی زبان باہر نکلی, کھانپ رہے ہیں, تھک کر چور ہیں. صحابہ الگ الگ جگہ پر چادر بچھا کر سو رہے ہیں, لیٹ گئے ہیں, کمر سیدھی کر رہے ہیں. لیکن اچانک صحابہ کی نظر پڑی,
محمد رسول اللہ کہیں ایک اینٹ کسی زمین پر رکھ رہے ہیں، صحابہ اٹھ کر نبی اکرم کے پاس جاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ اللہ کے رسول زمین کی کھدائی کر رہے ہیں اور وہاں ایک کچی اینٹ لا کے رکھتے ہیں۔ پوچھا اے اللہ کے رسول، ہم لوگ تھکے ہیں، پیر کھڑے نہیں ہو رہے ہیں، اٹھنے کی طاقت نہیں ہے، سستانے کے لیے ہم نے آپ سے مہلت مانگی ہے، بے زبان مخلوق پریشان ہے، زبان باہر نکالے ہوئے گھوڑے اور اونٹ تک بھی اٹھنے کے لائق نہیں ہیں، اور آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس جگہ پر میں اللہ کے گھر کی بنیاد رکھ رہا ہوں، اس جگہ پر ایک مسجد کی بنیاد رکھ رہا ہوں، میں اس اینٹ کو یہاں پر گاڑ دیا ہے، یہاں پر اللہ کا ایک گھر بنایا جائے گا۔ میں نے یہ فضائیں دیکھی ہیں، میں نے یہ پہاڑیاں دیکھی ہیں، اس پہاڑیوں سے اللہ اکبر کی صدا گونجے گی، قیامت کے دن یہ پہاڑیاں بھی گواہی دیں گی کہ میں نے یہاں پر بھی تیرا کلمہ بلند کیا تھا۔ گھوڑے اونٹ لمبے لمبے لیٹے ہیں، پیاس سے زبانیں باہر نکل آئی ہیں، صحابہ کھڑے ہونے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ محمد رسول اللہ تھکے ہیں، چور ہیں، لیکن اللہ کے گھر کی بنیاد رکھ رہے ہیں۔ آج بھی جانتے ہو اس جگہ پر جو مسجد بنی ہے، اس مسجد کا نام مسجد قباء ہے۔ آج بھی دنیا اس مسجد کو مسجد قباء کے نام سے جانتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے ہماری اس مسجد کے اندر 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ اس کو ایک عمرے کا ثواب دیتا ہے۔ غور کیجئے، آپ کو اللہ کی دعوت کی فکر ہے، لوگوں کے تھکنے کی فکر نہیں ہے، بے زبان مخلوق کی فکر نہیں ہے، آپ کو فکر یہ ہے کہ یہ پیڑ پودے درخت بھی اللہ کی گواہی دینے والے ہیں۔ یہ تھی دعوت، ہر وقت اللہ کی دعوت، ہر وقت اللہ کی دعوت، یہاں تک کہ جب مرض الموت میں آپ مبتلا ہوئے، عائشہ کی ران پر سوئے ہوئے لیٹے ہیں، آواز بند ہو چکی ہے، ہونٹ ہل رہے، کان لگائے، تو آپ کہہ رہے تھے اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ۔ عائشہ لوگوں سے کہہ دینا کہ میرے بعد نماز پڑھتے رہیں، نماز نہ چھوڑیں، او ما ملکت ایمانکم، اپنے غلاموں کا خیال رکھے، ضرورت سے زیادہ ان سے کام نہ لیں، اتنا بوجھ ان کے اوپر نہ لا دیں کہ وہ اٹھا نہ سکیں۔ اگر کوئی زیادہ بھاری اور مضبوط کام کرانا ہے اور وہ اس کی طاقت میں نہیں ہے تو اس کی کام میں اس کی مدد کریں۔ کہہ دوں گی ٹھیک، اور پھر آخری جملہ نبی اکرم کا جو نکلا، آخری شروع کہاں سے کیا؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، شروعات ہوئی اللہ کے نام سے اور زندگی کا اختتام ہو رہا ہے، اللہ کے پاس جا رہے ہیں۔ جانتے ہو آخری جملہ کیا نکلا؟ اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی، اور آخری جملہ یہ نکلا اور اللہ کے رسول اللہ سے جا ملے، آنکھیں کھلی تھی حجرے میں، اور اوپر کھجور کے پتوں کی چھت تھی، لینٹر نہیں تھا ہماری طرح، کھجور کے پتے پاٹ دیے گئے تھے، وہی لینٹر تھا۔ ایسے آنکھیں کھلی، محمد رسول اللہ کی نگاہیں کھجور کے پتوں کی چھت سے ٹک گئی، اور پوری دنیا کو روشن کرنے والا، پوری دنیا کو چمکانے والا سورج، پوری دنیا کو اپنے علم سے روشن کرنے والا سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو جاتا ہے۔ اللہ کو پیارا، یعنی دعوت کی شروعات اللہ کے نام سے کی اور اپنی زندگی کا خاتمہ بھی اللہ کے نام پر ختم کیا، اس کی پوری زندگی اللہ کے نام کی دعوت میں گزر گئی۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور روشن سورج بنا کر دیا۔ سورج کیا تھا؟ اللہ کے رسول کو سورج کہہ دیا۔ مطلب کیا ہے سورج کا؟ جیسے سورج نکلتا ہے تو اندھیرا ختم ہو جاتا ہے، ایسی محمد رسول اللہ سورج ہیں، نبی جب آئے تو دنیا میں گناہوں کا اندھیرا دور ہو گیا۔ یہ مطلب ہے سورج، رات کے اندھیرے میں چوریاں ہوتی ہیں، ڈکیتیاں ہوتی ہیں، زناکاریاں ہوتی ہیں، جرائم ہوتے ہیں، اور جیسی سورج نکلتا ہے چور بھاگ جاتے ہیں، جرائم رک جاتے ہیں، اندھیرا ختم ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی عرب کے اندر جوا، شراب، اندھیرا تھا، گناہوں کی دلدل تھی، گناہوں کا تالاب تھا، سمندر تھا، لیکن جب محمد رسول اللہ نے نبوت کا دعویٰ کیا تو گناہ مٹ گئے اور روشنی ہو گئی، یعنی اندھیرا ختم ہو گیا اور روشنی آ گئی۔ جس طرح ستارے چمکتے ہیں لیکن سورج جب نکلتا ہے تو ستارے غائب ہو جاتے ہیں،
یعنی ایک سورج ہزاروں ستاروں پر بھاری ہوتا ہے، سورج نکلا ستارے غائب، سارے نبیوں کی شریعتیں ستارے، محمد کی شریعت سورج، سارے نبیوں کی تعلیم اچھی، لیکن سورج کے آنے کے بعد جب ستارے غائب ہو جاتے ہیں تو محمد رسول اللہ کے آنے کے بعد سارے نبیوں کی اور سارے رسولوں کی شریعت منسوخ۔ اب محمد سورج کی روشنی کے ہوتے ہوئے اب کسی اور روشنی کی ضرورت نہیں۔ فرق اتنا ہے کہ یہ سورج جو آسمان سے چمکتا ہے مغرب میں ڈوب جاتا ہے پشچم میں، لیکن محمد رسول اللہ وہ سورج ہے جن کا ذکر نہ دن میں بھی ہوتا ہے اور رات میں بھی ہوتا ہے۔ یہ سورج نہ دن میں ڈوبتا ہے نہ رات میں ڈوبتا ہے۔ اس سورج کی روشنی دن میں بھی ہوتی ہے اور رات میں بھی۔ دیکھیے اس وقت رات کے 12:30 بج چکے ہیں، لیکن اس سورج کی تعلیمات اس رات کے اندھیرے میں بھی مولوی جرجیس آپ تک پہنچا رہا ہے۔ یہ اسی سورج کی روشنی ہے۔ میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے، یہ سورج نہ دن میں مرجھاتا ہے نہ رات میں ڈوبتا ہے۔ اس سورج کو دن اور رات دونوں میں یکساں چمکتا ہوا نظر پاؤ گے، چمکتا ہوا۔ حضرت عائشہ نے یہی تو کہا تھا، لی شمس وللآفاق شمس شمسی خیر من شمس السماء۔ لوگو تمہارا سورج الگ ہے، میرا سورج الگ ہے۔ تمہارا سورج آسمان میں ہے، ہمارا سورج محمد رسول اللہ۔ شمسی خیر من شمس السماء، تمہارا سورج میرے سورج سے اچھا نہیں ہے، میرا سورج تمہارے سورج سے بہتر ہے۔ شمس الناس تطلع بعد فجر شمسی تطلع بعد العشاء۔ لوگوں تمہارا سورج تو فجر کے بعد پورب سے نکلتا ہے اور ہمارا سورج رات کے اندھیرے میں مجھے اپنی آغوش میں لیتا ہے، مجھے اپنے دامن میں لیتا ہے، مجھے اپنی گود میں لیتا ہے۔ یہ میرا سورج ہے۔ حضرت عائشہ نے محمد رسول اللہ کو اپنا سورج قرار دیا۔ میرے بھائیوں مجھے سفر کرنا ہے، نکلنا بھی ہے۔ کل ہمارے کچھ دیوبندی بھائیوں نے پروگرام رکھا ہے مدنی پور میں، مجھے ادھر بھی جانا ہے، بہت دور ہے، اور جمعہ کا خطبہ مجھے کلکتہ میں دینا ہے۔ اس لیے 12:30 تک میں نے کہا تھا کہ میں آپ کا وقت لوں گا۔ میں تو پون گھنٹے سے بیٹھا ہوا تھا یہاں پر، لیکن مدرسے کا یا مسجد کا کام چل رہا تھا تو میں نے انٹرفیئر نہیں کیا۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں میرے بھائیوں، اس مسجد کے لیے آپ بھی اتنا سب کچھ سننے کے بعد بھی دین کا کام کر لو، کیونکہ دین کے کام ہماری نیک عمل ہی انشاءاللہ ظلم و ستم کا دور ختم کرا سکتے ہیں، اللہ نے اگر پسند کر لیا تو۔ آپ سے گزارش ہے کہ میں 5 منٹ اسٹیج پہ بیٹھا ہوں، اونلی 5 منٹ آپ میرے ہاتھ میں اس مسجد کے لیے اگر کچھ دینا چاہیں تو دے دیں۔ یہ محبت ہوگی آپ کی، اور میری بات آپ کتنی رکھتے ہیں یہ